والدین پہ کتنا ضروری ہے، مطلب یہ تو لازم و ملزوم ہے، اس سے تو آپ ہٹ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے اگر بچوں کے دل میں عشق رسول نہ پیدا کر سکے تو پھر تو آپ کی تربیت صفر بٹا صفر رہے گی۔ بالکل صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ آخری وقت کے قریب ہے، بہت خوبصورت، اور ہم تو چاہیں گے کہ جب بھی کبھی ہو ایسا بھائی ضرور پڑھیں، ضرور سر انشاءاللہ۔ میں اسی جملے بات ختم کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق اسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ مَا وَرَثَ الْآبَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ الْأَدَبُ، سب سے بہترین چیز جو ماں باپ اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں وہ ادب ہے۔ یہ روایت میں فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ يَذْهَبُ وَالْأَدَبُ يَبْقَى، مال تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا، کوئی چھین لے گا، کوئی خسارہ ہو جائے گا، کوئی دیوالیہ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، ادب کبھی نہیں جا سکتا۔ تو آج جو آپ نے نعت پڑھی یہ ہمارے موضوع کا کنکلوڈ بھی ہو گیا۔ ادب کا عملی نمونہ، ادب یعنی ادب کی منزل ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی لغت میں وہ الفاظ نہیں بنے جو حضور کی ثنا کے لیے بولے جائیں۔ آپ جناب تو ہمارے بنائے ہوئے لفظ ہیں، وہ الفاظ نہیں ہیں جن کا ثنا خواں خود پروردگار ہو۔ جبریل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہوں، کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیسے بیٹھتے تھے حضور کے آگے؟ فرمایا کان جبرائیل یقعد امام النبی قعدۃ الغلام، جبریل سید الملائکہ حضور کے آگے ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام بیٹھا کرتا ہے۔ تو ادب ہر ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ خداوند متعال ہماری سننے والوں کو، سامعین کو حضور کا، ان کے اہل بیت کا، تمام شخصیات کا ادب نصیب فرمائے تاکہ دنیا آخرت میں ہم کامیاب شمار۔ اور علامہ صاحب ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت ایڈ کی، یہ تو ہم شکر الحمدللہ کے امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمیں ہمارے ماں باپ نے یہ محبت ہمارے دلوں میں ڈالی بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان لوگوں سے بھی کرا دیتا ہے۔ وہ جو ایک کتاب ہے جو بہت مشہور ہے دنیا بھر میں، یہ واقعات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جی بیسٹ جو پرسن ہے بالکل ان کی بک میں نمبر 1 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور پھر اسی سے ریلیٹ اگر کریں تو ہمارے اس پروگرام میں آج خاص طور پہ مدیہ بھی اس بات کو انڈورس کریں کہ بنو سما کی آواز میں ایک نان مسلم بچی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہ رہی ہے، مدح پیش کرنا چاہتی ہے اور نعت پیش کرنا چاہتی ہے، تو ان کو ہم نے اسپیشلی، بلکہ یہ تو ایک انکلوسیونیس جو ہوتی ہے انکلوڈ کرنا ہمارے اس ملک پاکستان میں، کیونکہ بہت مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں، مختلف کلچرز کے، مختلف مذاہب کے، تو ان سب کو ہم انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے سما کے پروگرام میں، تو وہ بھی آج نعت پیش کریں گے۔ کیا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کسی سے محبت ہو جائے کسی سے تو کوئی چارہ تو نہیں، صرف محبت اجارت۔ آپ سوچیں نا، تو مطلب وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ آپ رب کو دیکھیں نا، وہ رب العالمین ہے، وہ چاہے کوئی پتھر کو پوجے، کوئی کچھ بھی کرے، لیکن اللہ پاک اس کی ذات کا منکر ہو لیکن وہ پھر بھی اس کو رزق دیتا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنا ادب کیا بتایا، هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اس کے بارگاہ میں کسی کو شریک قرار نہ دے اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، عبادت کے لائق نہیں، یہ اس کے ادب۔ لیکن اللہ نے قرآن میں حضور کے آداب بتائے سورہ حجرات میں، بلکہ اللہ نے نبی کے جو حجرے ہیں ان کے نام پوری سورہ مبارکہ کر دی ہے، سورہ حجرات۔ لا اقسم بہذا البلد، پیارے میں نے کہا رب کریم ہمیں جس سے محبت اس کے شہر، اس کی گلیاں، اس کا چوارہ اچھا لگتا ہے، اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں مکہ کی قسم اس لیے نہیں ارشاد فرماتا کہ یہاں پر حج ہوتا ہے، یہاں پر کعبہ ہے، اس لیے مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں پیارے یہی تو گلیاں ہیں جس میں تو خرامہ خرامہ چہل قدم کیا تو ان الذین ینادون، اگر میرے نبی سے آواز بلند مت ہو جانا، سارے اعمال غارت کر دوں گا، اور سارے اعمال غارت ہونے کی ایک ہی صورت ہے کفر، کفر کے علاوہ سارے اعمال غارت نہیں ہوتے۔ اور یہاں پھر یہ ایک صورت ظاہر ہے جو آپ نے بتائی، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم پکارتے ہو بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، چچا، بھتیجا۔ تو جس نے نبی کے ساتھ رشتہ لگایا وہ ابو جہل، ابو لہب بن گئے، ان کے سارے کارنامے بیکار ہو گئے، اور جس نے یا رسول اللہ کے حقر پکارا صدیق، عمر، عثمان و علی، ان کے بیڑے پار ہو گئے۔ تو نبی کا ادب اور نبی کا عشق اللہ نے دلوایا ہے قرآن کے اندر۔ اے اللہ ہم تجھے تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، تیری اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری اتباع نہیں کر سکتے، اگر مجھے چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، یہودیوں نے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم تو اللہ کے پہلے ہی محبوب ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اس وقت تک میرے محبوب نہیں بن سکتے، میں تمہارا محبوب نہیں سکتا جب تک تم اپنے سارے محبوبوں کو چھوڑ کر میرے محبوب کو اپنا محبوب نہیں بنا۔ بہت خوبصورت، کیا بات۔ اور بدلے میں کیا کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں سارے نبی لے کر آئے کہ اللہ کو محبوب بنا لو، بھائی اللہ کو نہ بنائے تو کس کو بنائے؟ سارے نبی لے کر آئے کہ اللہ کو محبوب بنا لو، ہمارے نبی وہ فارمولہ لے کر آئے کہ اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے، اور فارمولہ یہ کہ عشق رسول۔ تو آپ نے جس محبت کے ساتھ پڑھا اور جو آپ کے پڑھنے کے اندر جو وارفتگی تھی، اور یا رسول اللہ جس طرح آپ نے کہہ کر پکارا لاؤڈلی
یقین کیجئے کہ دل جو ہے وہ تھوڑا سا نادم بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی توفیق دی، تم بھی ایسا کرو، اور دل خوش ہوا کہ ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ایسے طبقہ لوگ سے جس کو شوبز سے وابستہ ہے، جب وہ دین اسلام کی پریچ اور تبلیغ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کامن لوگ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. جی بالکل، جتنے بھی آپ کلام میں میں اکثر اس کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا اس لیے سیریس لیا کریں، ہم تو سیکھتے ہیں، آپ طالب علم ہیں. اور میں بولتا ہوں کہ ایسے طبقات میں اللہ ان کو نہیں لے گیا کہ جہاں پر یا رسول اللہ بولنا ہی جناب وہ شرک بن جائے. جی جی جی، دیکھیے اللہ کی یہ خاص مہربانی ہے، انہوں نے پہلے سلام پڑھا، آج وہ پڑھا، اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صحبت میں لے جا کر صاحب پتہ چلا ناز سے دور ہو گئے، سلام سے دور ہو گئے، رسول اللہ کی محبت سے دور ہو گئے، خشک، بالکل خشک ان کی عبادت سے دور رکھے، جو عبادت کی طری ہے وہ تو عشق رسول ہے. اچھا، اور میں کہہ رہی یہ واقعی جو ہماری جو یہاں پہ ایک مجلس ایک سجی ہے تو وہ کتنی عظیم ہے کہ جس کا ہم نے ذکر تو جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تو شروع ہوا ہے، لیکن جو اختتام ہو رہا ہے وہ عشق رسول پہ اختتام ہو رہا ہے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جب ایسی باتیں آ جاتی تو لگتا ہے کہ وہ قبول و مقبول ہو گئی اللہ کی بھی بارگاہ میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی تو پروردگار کا وعدہ تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم جہاں چاہیں گے تمہارے ذکر کو بلند کر دیں گے. بے شک موضوع ہمارا تربیت والدین تھا، لیکن یہ بات ہے کہ ہماری تو ابتدا بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے، اور انتہا بھی، اس لیے کہ ہر کمال کے کمال کو عشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے. معراج کی معراج بھی جو ہے عشق مصطفیٰ ہے، ادب کا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی ساری نماز، روزہ، حج، زکات سب کھٹائی میں پڑ جائے گا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر گستاخی یا بے ادبی کا لفظ، کوئی ایسا لفظ جو ان کی شایان شان نہ ہو. تمام ادب الف سے یا تک حضور کی بارگاہ میں دست بدستہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اپنی ثنا میں تعریف میں قبول کر لیجئے. وہ جب وہ نعت کے الفاظ، حتیٰ کہ شعراء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور کی ثنا، آل بیت کی ثنا اس وقت تک کوئی نہیں کر سکتا جب تک الفاظ ان سے اجازت نہ لے لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ادب اور بہت بڑی انسپریشن ہے اور بڑا تاثیر لوگوں کو پہنچے گی کہ جس طریقے سے آپ نے کیا. ہم چاہیں گے کہ اس کو کنٹینیو کریں. علامہ صاحب ایک سوال، کیونکہ ہمارے پاس کچھ وقت ہے تھوڑا سا، میں ایک دو سوال کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ بھی آتے رہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہم شامل کر لیں اور جتنی جلدی ہو سکے لوگوں کو بتا بھی سکیں. مال کسی کا کھا جانا، جیسے بچے ہوتے ہیں اور وہ ان کے چھوٹی ایج میں ماں باپ گزر گئے اور ان کے چچا یا تایا یا کوئی اور ان کے حقدار ہوئے کچھ دیر کے لیے، اس کے مال کھانے کا کیا گناہ ہے اور کیوں نہیں ہمیں اس مال کو ہڑپ کرنا چاہیے؟ تو قرآن میں بھی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ان بچوں سے سلوک کیسا کیا جائے، اس پہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یتیم کا مال کھانا تو نص قرآن ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، منع کیا گیا، یتیم کا مال نہ کھاؤ، منع کیا پروردگار عالم نے. اس کے علاوہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے یا اسے خلط مل کر دیتا ہے، بھتیجا ہے دیکھا کہ اس کا باپ تو مر گیا، یعنی میرا بھائی مر گیا، اب وہ پیسہ ادھر گول مول کر دیا، بینک میں ڈال دیا، بعد میں یہ کہہ دیا یہاں خرچ ہو گیا، وہاں خرچ ہو گیا، تمہاری پڑھائی پہ لگا دیا تھا. تو آپ کو کس نے اجازت دی؟ یتیم کے مال میں جب تک وہ بچہ بالغ نہ ہو جائے تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اس کو محفوظ کر کے آپ نے رکھنا ہے. اور خاص طور پہ اگر وہ لڑکی ہے، وہ پیسہ کل کو اس کے کام آنا ہے، وہ پیسہ وقت سال سال بڑھے گا. روایت میں ایک جملہ موجود ہے کہ جو شخص کسی یتیم کا مال کھاتا ہے، حتی ناحق مال کھانے کے بارے میں بھی ہے، وہ اپنا پیٹ جہنم کے انگاروں سے بھرتا ہے. یہ جملے ابھی ہمیں سننے میں فقط ممکن ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ فقط بات لگ رہے ہوں، لیکن جیسی موت کی پہلی گھڑی سامنے آئے گی، جب ملک الموت سامنے آئے گا نا، پھر پتہ چل جائے گا میں شاید کچھ کھا کے نہ کھا کے میں بھوکا رہ جاتا، کہ جو کھایا ہی میں واپس کیسے لوٹاؤں. اسی طریقے سے یتیم کا مال، اس پہ ایک تو ہمیں اسلامی حوالے سے، پھر اداروں کو چاہیے. ہم بات وہیں لائیں گے کہ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کو نافذ کرنا ہمارا کام تو نہیں ہے، ہم تو نہیں ڈنڈا لے کے کہیں جا سکتے کہ آپ یہ کریں، نہ ہمارے یہ مزاج ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس پہ نافذ کریں. اسی طریقے سے آپ نے دوسرا سوال کیا اس کے بعد؟ یہ کہ بچوں سے سلوک کیسا کریں. جی انہی بچوں سے دیکھیں یتیم کے ساتھ حتی روایت میں امام باقر اسلام فرماتے ہیں من مسح یدہ علی رأس الیتیم آتاہ اللہ بشارہ الجنہ، جو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھرائے اللہ ایک ایک بال کے بدلے اسے جنتیں عطا کرے. آج آپ یتیم کے ساتھ اس کو یتیم ہونا، اس کی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قرآن نے کہا یتیم کو غصہ نہ کرو، سائل کو جھڑکو مت. اگر کوئی یتیم ہے تو آپ اس کے لیے شفقت کریں، اس کے لیے ویسے بن جائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.